آپ دوبارہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے پاس رائٹ ہے اور پھر آپ اسٹارٹ کر دیں بات السلام علیکم ایوری ون. سو ویلکم بیک پارٹیسپینٹس. سر حسن آپ سر پلیز آپ کے پاس رائٹس ہیں, آپ سر دوبارہ اپنی سلائڈ شیئر کر سکتے ہیں اور سر آپ سٹارٹ کر دیں. کافی سارے اسٹوڈنٹس نے جوائن کر لیے, باقی سب بھی جوائن کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, تھینک یو. اس میں بتا رہا تھا یہ بیسیکلی جو پاکستان کے اندر یہ ریگولیٹڈ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جو دوسرے ہیں وہ ایم ایف آئیز ہیں جو پہلے ہم نے ڈسکس کیے, جو اسپیشلائزڈ ہیں فار دا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن جو فائنینشیل سروسز کے لیے. یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے این جی اوز ہیں جن کا بیسیکلی مینڈیٹ ہے, اور یہ کچھ نیشنل لیول پہ کام کر رہی ہیں, لیکن میجورٹی جو ہیں یہ ڈفرینٹ ریجن کے اندر جو ہے نا ریجنل سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ سروسز جو ہے وہ لوگ آفر کر رہے ہیں. ڈفرینٹ اس میں انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو کچھ اسلامک بھی ہیں, کچھ میجورٹی کنونشنل ہیں, ایک دو اسلامک کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں جو ہے نا کافی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا مینڈیٹ ہی مائکرو فائنانس ہے. اب جو ہم مائکرو فائنانس سیکٹر پاکستان کے اندر اگر ہم گروتھ کی بات کریں, جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ میجورٹی جب مائکرو فائنانس ڈیزائن ہوا تھا تو اس میں پریفرنس دی گئی تھی رورل ایریاز کے اندر سروسز کو. تو یہ جو فرسٹ چارٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ابھی بھی میجورٹی جو کنسنٹریشن آف مائکرو فائنانس کے جو ہمارے بارورز ہیں, ایکٹیو بارورز ہیں, وہ ابھی بھی رورل ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. تو جو فرسٹ کوارٹر 21 کلوز ہوا تھا اس میں 62% جو ہمارے بارورز ہیں وہ رورل ایریا سے, یا 38% جو بارور ہیں وہ اربن ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. پاکستان کیونکہ زیادہ پاپولیشن جو آپ پور کہہ لیں یا لو انکم پیپلز کہہ لیں وہ ابھی بھی رورل ایریاز میں ہیں, اس لیے میجورٹی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز اور مائکرو فائنانس بینکس کا جو کنسنٹریشن ہے ٹورڈ دا رورل ایریاز ہے. سیکنڈ میں جو گراس لون پورٹ فولیو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ایکٹیو جو فائنانسنگ ہے وہ کہاں پہ کس سیگمنٹ میں زیادہ ہے. تو جو میں پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ مائکرو فائنانس ڈفرینٹ ماڈل میں کام کرتے ہیں, جو کہ ایک گروپ بیسڈ ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ گروپ بیسڈ لینڈنگ کرتے ہیں. سیکنڈ آپ کی انڈیویجول لینڈنگ ہے. تھرڈ جو ہے کنسیپٹ ابھی لانچ ہوا ہے 2014 میں, دیٹ از ایم ایس ایم ای, مائکرو اسمال انٹرپرائز. اس سے پہلے یہ کنسیپٹ ہوتا تھا ایس ایم ایز, اسمال میڈیم انٹرپرائز. لیکن یہ کچھ ایسے سیگمنٹ ہیں جو کہ مائکرو فائنانس میں بھی فال نہیں کرتے, مطلب پور میں بھی نہیں آتے اور وہ اسمال انٹرپرائز میں نہیں آتے. دے آر ان بٹوین the low income and the small income peoples یا entrepreneurs that are MSMEs. یہ بھی 2014 سے سیگمنٹ جو ہے پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا, اس میں بھی کافی گروتھ دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ سیگمنٹ جو بیسیکلی نہ تو کمرشل بینک اس کو ڈیل کر رہے تھے نہ مائکرو فائنانس ڈیل کر رہے تھے, کیونکہ مائکرو فائنانس کی بھی ایک ریسٹرکشن تھی کہ اس انکم لیول سے اوپر نہیں جانا. وہ انکم لیول جو ہے وہ کمرشل بینک کے پاس فال کرتا ہے. کمرشل بینک کو بھی ریسٹرکشن تھی کہ وہ ایک خاص لیول سے نیچے فائنانس نہیں کرتے تھے کسٹمرز کو. یہ ایک نیگلیکٹڈ ایریا تھا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ڈفرینٹ جو اے ڈی بی آئی انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے اوپر کمپریہنسو ریسرچ ہوئی تھی, اور ایک پیرلل ایک سیگمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے, اور وہ ایم ایس ایم ایز کا ہے, مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز. ابھی اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ جو کوارٹر کلوز تھا 2020 میں, اس وقت ایم ایس ایم ای 18% سے گرو کر کے 23% پہ جا چکا ہے. انڈیویجول سیکٹر سے لوگ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. گروپ جو ہے آلموسٹ 15% کنسنٹریشن پہ ہے, اور انڈیویجول جو ہے وہ 63% پہ ہے. تو بیسیکلی جب آپ کا انکم لیول انکریز کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو بکیٹ آف فائنانسنگ ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے, اور وہ آپ یا تو گروپ سے مائگریٹ ہو کے انڈیویجول میں آتے ہیں, انڈیویجول سے مائگریٹ ہو کے آپ ایم ایس ایم ای کے اندر فال کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اندر ایم ایس ایم ای کی اسٹرینتھ اور ان کے نمبر جو ہے وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں, اور یہ آل اوور دا ورلڈ ہے.
ہم لوگوں نے MSME 2014 میں اسٹارٹ کیا ہے. ہمارے نیبر میں انڈیا نے یہ 2004 میں اسٹارٹ کیا تھا MSME کو, اور بنگلہ دیش نے بھی آلموسٹ 2010 کے اندر MSME سیگمنٹ کو اسٹارٹ کیا. نیکسٹ یہ ہمارا جو جینڈر وائز ایک گراف ہے جو شو کر رہا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو فرسٹ گراف تھا جس میں جینڈر تھا میل اینڈ فیمیل, ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ فیمیلز کے نمبرز ہیں جو کہ 2020 میں ایکولی تھے. اب آفٹر دا کووڈ امپیکٹ اس میں تھوڑی سی چینج آئی ہے کہ وومن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے, ڈراپ آؤٹ زیادہ ہو گیا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بزنس تھے جو اسمال اسکیل کے اوپر یا لو اسکیل کے اوپر جو ہے وومنز رن کر رہی تھیں, ہینڈی کرافٹ کے بھی تھے, کاٹیج انڈسٹری کے اندر بھی تھے, وہ کچھ اسکویز ہوا ہے وہ سیگمنٹ اس کووڈ کے اندر, اور اس وجہ سے جو ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن تھی وومنس کی مائکرو فائنانس کے اندر وہ بھی کچھ کم ہوئی ہے. اور شاید ابھی یہ اس سال کے اندر بھی اتنی زیادہ گروتھ اس میں نظر نہیں آئے گی جب تک ہماری اکانومی جو ہے دوبارہ سے اس لیول پہ نہیں چلی جاتی جو مارچ 2020 سے پہلے کی تھی. ابھی جو سیگمنٹ میں ہم دیکھیں جو مائکرو فائنانس جس سیگمنٹ میں پاکستان میں کام کر رہا ہے اس کے اندر ایک نیا سیگمنٹ جو سٹارٹ ہوا ہے وہ ہاؤسنگ کا ہے, اور ہاؤسنگ کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے بھی انیشیٹو ہے کہ آپ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن گورنمنٹ بیسڈ جو سبسڈی اسکیم ہے اس کو بھی لے کے چلیں. اور ویسے بھی اسمال اسکیل کے اندر لو اسکیل کے اندر جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ تھا وہ مائکرو فائنانس نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا ہوا تھا, اور اس کے اندر جو آپ کے لو سیلریڈ پیپلز تھے وہ موسٹلی اٹریکٹ ہو رہے تھے کہ سیگمنٹ کے اندر وہ اپنے گھروں کو کنسٹرکشن کے علاوہ گھروں کے اندر رینوویشن یا ایکسٹینشن کے حوالے سے یہ سیگمنٹ جو ہے مائکرو فائنانس نے کیٹر کیا ہے, اور بہت اچھا چلا ہے کہ کسی نے اپنے گھر کے اندر کوئی ایکسٹینشن کرنی ہے, کوئی رینوویشن کرنی ہے تو مائکرو فائنانس اس کی نیڈ کو فلفل کر رہا تھا. کمرشل بینک کے اندر ایسا نہیں ہے. کمرشل بینک کی جو ہاؤس فائنانس ہے وہ بیسیکلی پرچیز آف دا ہاؤس ہے یا کنسٹرکشن ہے, جس میں ایکسٹینشن یا رینوویشن والا ایلیمنٹ نہیں تھا شروع سے. اب شاید وہ لیکن ابھی بھی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو یہ مائکرو فائنانس نے انیشیٹو لیا تھا 2015-16 میں, تو وہاں سے یہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے. باقی میجورٹی آج بھی مائکرو فائنانس زیادہ ایگریکلچر, لائف اسٹاک, ایگری سروسز میں ہے, لیکن جیسے MSME گرو کر رہا ہے تو اب مینوفیکچرنگ, سروس انڈسٹری اور ٹریڈ انڈسٹری جو ہے اس کو بھی مائکرو فائنانس جو ہے وہ سروسز دے رہا ہے. اور خاص طور پہ لو لیول کے اوپر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اسمال جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اپنی چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں, اس سیگمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ کیٹر کیا گیا MSME کے اندر, اور یہ گریجولی گرو کر رہا ہے. ٹریڈ کے اندر گرو کر رہا ہے جو ورکنگ کیپٹل جن کی نیڈ تھی, اور سروسز سیکٹر جس میں ڈفرینٹ بھاولپور کے اندر سے ہاسٹل سروسز ہیں, سروسز سیکٹرز ہیں, لوگوں نے فائنانس لیا, انہوں نے اپنے روم بنائے اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا. ڈفرینٹ جو فوڈ آئٹمس کے لوگ تھے انہوں نے اپنے وہ فوڈ آئٹم کو ہوٹلس کو یا کینٹینس کو اسٹیبلش کیا ہے, وہ سروسز کے اندر آ رہا ہے. اور ڈفرینٹ اور سیگمنٹس بھی سروسز کے اندر آ رہے ہیں. ان سیگمنٹ کو بھی مائکرو فائنانس نے کیٹر کیا ہے, وہ بیسیکلی کمرشل بینک ان کو کیٹر نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے جو اسٹیٹ بینک کی فور کاسٹ ہے, جو بینکس کی فور کاسٹ ہے, وہ اس سال کے اندر MSME سیکٹر جو ہے وہ گرو کرے گا, اسپیشلی ہاؤسنگ کے اندر اور یہ جو سروسز سیکٹر ہے اس کے اندر. اب یہ ایک جنرل ایک اوور ویو تھا مائکرو فائنانس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا اور پاکستان کے اندر کہاں پہ اس وقت جو ہے چل رہا ہے, اور پاکستان کے اندر مائکرو فائنانس سیگمنٹس کون کون سے ہیں, اس کے اندر کمرشل بینکس کون سے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کون سے ہیں, نان فائنینشیل انسٹیٹیوشن کون سے ہیں, NGOs کون سی ہیں, اور وہ کس طریقے سے مائکرو فائنانس سروس پاکستان میں دے رہی ہیں. جو یہاں پہ اس گراف میں شو ہوا ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ مائکرو فائنانس سروسز جو ہے ابھی بھی لو انکم یا میڈیم انکم کے پیپلز کو جو ہے وہ سروسز دی جاتی ہے. یہاں تک تھا مائکرو فائنانس. نیکسٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہمارا ہے اسلامک فائنانس یا اسلامک مائکرو فائنانس کا کنسیپٹ. تو یہاں پہ آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ ان باکس کر دیں, اس کو آپ ایڈریس کریں گے. اب ہم آتے ہیں اسلامک مائکرو فائنانس. فرسٹ آف آل آپ نے انڈرسٹینڈ کیا مائکرو فائنانس کیا ہے. سیکنڈ, اسلامک مائکرو فائنانس کیا ہے. اسلامک مائکرو فائنانس وہ فائنینشیل سروسز ہیں جو آپ نے اس سیگمنٹ کو دینی ہے جو بیسیکلی مائکرو فائنانس کا سیگمنٹ تھا, لو انکم.
या स्मॉल स्केल आप उनको क्लाइंट को कह सकते हैं, या ऐसे क्लाइंट जिनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, गारंटी नहीं है, कोई फिजिकल कोलैटरल नहीं है, उनको आप इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज जब देते हैं तो वो फॉल करते हैं इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस में। मेजॉरिटी आप किसी बैंक से फाइनेंस करने जाएं, आपसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपके पास कोलैटरल क्या है, गारंटी क्या है। अगर आपने 1 मिलियन के फाइनेंस लेना, सबसे पहले पूछा जाता है आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ है, गारंटी है, अगर होगी तो आपके प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। वो आपकी सैलरी भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो कोलैटरल्स हैं वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को भी हम कह सकते हैं कि ये कोलैटरल लेस या सोशल कोलैटरल बेस पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी गई थी उनको हम इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अब इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस्लामिक फाइनेंस क्या चीज़ है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसका कंसेप्ट क्या है और इसकी मोडालिटीज़ क्या है और किस बेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस है और ये नॉन इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विस है। इसके लिए सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इस्लाम और शरिया। एक चीज़ बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ का कामिल यकीन होना चाहिए और है भी कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। एंड टू एंड सर्विसेज, एक कंसेप्ट होता है ना एंड टू एंड सर्विसेज, कि आपके पैदा होने से आपकी मौत तक कह लें, या आपकी जो भी सर्विसेज हैं या जो भी चीज़ें हैं, इस्लाम जो है वो कंप्लीटली सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। द बेसिक थिंग इज दैट कि हम कितना समझते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना उसके ऊपर काम करते हैं और कितना हम उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज द मेन मैटर। जिस तरह से हम अपनी सारी एफर्ट्स किसी भी एक डिग्री हासिल करने के लिए लगाते हैं, अपनी जॉब के लिए लगाते हैं, हम डे 1 से एक स्टडी करना शुरू करते हैं एक सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को, किसी चीज़ को भी, इसी तरीके से इस्लाम या बाकी जो उसकी चीज़ें हैं उनको भी उसी तरीके से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उन कंसेप्ट को, उन मेथड्स को, उन चीज़ों को, वो किस तरीके से जो है वो चल रही हैं। सबसे पहले इस्लाम आपको 3 चीज़ों के ऊपर आता है। सबसे पहले आपका अकीदा क्या है, फेथ, बिलीफ। शरिया, शरिया क्या चीज़ है, प्रैक्टिसेस क्या, एक्टिविटी क्या है, इखलाक, एथिक्स क्या है, आपकी मोरालिटीज़ क्या है। ये 3 बेसिक कंसेप्ट हैं जो इस्लाम आपको देता है। इन 3 बेसिक कंसेप्ट में मैं सिर्फ अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये बड़ा कंप्रिहेंसिव पूरे को 1 वीक का एक बन सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ शरिया के ऊपर बात करूंगा। शरिया आपको क्या चीज़ें देता है? शरिया आपको देता है कि इबादत, मैन टू गॉड वर्शिप, वो क्या चीज़ है, और मामलात, प्रैक्टिसेस, आपके एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कैसे होंगी, आप किसी से लेन देन कैसा करेंगे, बर्ताव कैसा करेंगे, मामलात तय कैसे करेंगे, दोस्ती कैसे बनाएंगे, रिश्तेदारी कैसे बनाएंगे, बिजनेस कैसे बनाएंगे, दैट इज फॉल इन मामलात कैटेगरी। इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दैट इज फॉल इन दैट। अब जब हम मामलात के अंदर आते हैं तो ये कहीं भी नहीं ऐसा लिखा हुआ कि इस्लाम आपको मुकम्मल सेट टूल्स एंड प्रिंसिपल नहीं देता। इस्लाम बिल्कुल देता है। आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, आप खुलफा राशिदीन को पढ़ सकते हैं, हदीस को पढ़ सकते हैं, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी मिल सकती हैं। आपको जो रियासत मदीना के कंसेप्ट है या मक्का के कंसेप्ट है, जब भी कभी आप उसको डिटेल में देखें तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। हमारे नबी ने तिजारत कैसे की, रूल ऑफ ट्रेड क्या था, लेन देन क्या था, सहाबा ने आपस में ट्रेड कैसे किया, वाटर ट्रेड था, फाइनेंशियल ट्रेड था, किस सिस्टम पे था, कर्जे हंसना कैसे लिया गया, और उसके साथ आपको दिया गया था सोशल एक्टिविटीज़। अब जब हम इसके अंदर से मामलात के अंदर से जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तमाम वो एक्टिविटीज़ जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आपके वेजेस हैं, आपके रेंट्स हैं, आपकी उजरत, जो चीज़ें भी फॉल करती हैं, दैट फॉल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉल इन द कैटेगरी अम्ब्रेला ऑफ द मामलात, और ये जाते हैं शरिया के अंदर। तो जो इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इसका जो कंसेप्ट आ रहा है, इसकी जो थ्योरी आ रही है, इसके जो कनेक्शंस आ रहे हैं, वो बेसिकली शरिया से ड्राइव होके ही आते हैं। जिस तरह से
ایک پی ایچ ڈی اسکالر جو ہے اس کا نالج اور ایک بی بی اے یا بی ایس کے اسٹوڈنٹ کا نالج برابر نہیں ہو سکتا. ایک پروفیسر کا نالج اور ایک اسٹوڈنٹ کا نالج برابر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ہمارا اسلامک نالج اور ایک مفتی کا نالج یا ایک اسلامک اسکالر کا نالج برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم ہمیشہ جب اپنی کسی بھی آپ نے کوئی ریسرچ پیپر کرنا ہے, کوئی ریسرچ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, آپ ہمیشہ اپنے سپروائزر کے پاس جاتے ہیں, آپ اس سے گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ یہ میں نے سناپسس ڈیزائن کرنا ہے, میں نے ریسرچ ٹاپک ڈیزائن کرنا ہے, پلیز گائیڈ می. وہ آپ کو اس کی موڈیلٹیز بتائے گا, وہ آپ کے اس چیز کے کنسیپٹ کلیئر کرے گا, آپ اس کی گائیڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے کام کو سٹارٹ کریں گے. اسلامک فائنانس جو اسلامک چیزیں وہ بھی فال کرتی ہیں انڈر دی امبریلا آف دا شریعہ, اور شریعہ کے اندر ان لوگوں کی گائیڈ لائن, ان لوگوں کی چیزیں ہیں جو بیسیکلی اس کے اوپر اسکالرز ہیں, جن کے پاس اس کا نالج ہے, جنہوں نے اس کو پریکٹیکلی اپروچ کے تحت دیکھا ہوا ہے. وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور وہ گائیڈ لائن ڈرائیو کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ بیسیکلی ڈرائیو ہوتی ہیں 3 چیزوں سے: قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. سب سے پہلے جو بیسک نالج ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نالج کہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے, دیٹ از دا قرآن. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کہا. اس کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور معاملات کے اندر قرآن کہتا ہے, لین دین کے معاملات کے اندر کہتا ہے. سورۃ المعون کو کبھی پڑھیں تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو مانگنے کی چیزیں نہیں دیتے. تو مانگنے کی چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ حدیث ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ معاملہ کسی کے ساتھ طے کیا ہے, کسی کے ساتھ عہد کیا ہے, آپ نے کسی کو پرومس کیا ہے, وہ فلفل نہیں ہوگا تو اس کی اوبلیگیشنز کیا ہوں گی, اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی. سیکنڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نالج کے بیس پہ, اپنی اس ساری چیزوں کے بیس کے اوپر قرآن حدیث سے کنسلٹ کرنے کے بعد آپ ایک اسکول آف تھاٹ بیٹھ کے اوپر ایک اجماع کرتا ہے, اور اس کے اوپر ایک ڈیسیژن دیتا ہے, ایک ایسا ڈیسیژن جس کی کلیئرٹی نہ آ رہی دونوں سائڈوں سے, تو اس کے اوپر جو بگ, جس کو ہم تھنک ٹینکس کہتے ہیں دنیا کے اندر, وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں. کیپٹلسٹک اکانومی, سیکولرزم, ان سب میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیسیکلی اس کی ایک تھیوری کو والو کرتے ہیں, اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کام کو لے کے آیا جائے گا. تو جو تھنک ماڈل ہے, اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ بیسیکلی جو اسکالرس ہیں وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں اس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے. تو جو شریعہ کی بیسڈ ہے وہ بیسیکلی ان 4 پلرز کے اوپر چلتی ہے. ان 4 پلرز کے اوپر آپ کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, فائنینشیل معاملات کرنا چاہتے ہیں, لین دین کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو گائیڈ لائن جو سیٹ رولز ہیں وہ یہاں سے اویلیبل ہوں گے. جو اسلامک فائنانس یا اسلامک مائکرو فائنانس کی بھی جو ایوالو ہوا تھا وہ بھی بیسیکلی ان رولز کے تحت ہوا تھا. اور کیوں ہوا تھا؟ اس کی سب سے بڑی ہونے کی وجہ جو تھی, اس کا کنسیپٹ تھا کہ جب آپ نے دنیا میں اسلامی اکانومی سسٹم کو پڑھا, جو عباسی خلافت تک رہا, عثمانی خلافت تک بھی رہا, سیکولر سسٹم بھی آیا, کیپٹلسٹک اکانومی بھی آئی, تو بیسیکلی ہر اکانومی کے اندر پروز اینڈ کانس تھے اور ہیں. اسلام از اے کمپلیٹ ضابطہ حیات, سیٹ آف رولز ہے, اور ہمارا یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے اگر ہم اس کو 100% جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی وہ تھی سوشل جسٹس. ٹھیک ہے, شیئرنگ آف ریسورس, جسے میں نے آپ کو بتایا نا سورۃ المعون کے اندر آتا ہے کہ لین دین کی چیزوں پہ, لین دین کی چیزوں کے اوپر اتنی کیوں سختی کی گئی. واٹر سسٹم, کسی کی ضرورت پوری کریں, انکلوژن کیا ہے, چیزیں کس طریقے سے آپس میں, ٹرانزیکشنز کس طریقے سے ہوں گی, لین دین کا معاملات کیسے طے ہوں گے. ہمارے پیارے نبی کو امین اور صادق کیوں کہا جاتا تھا. آج جو ہم جس کو لاکر کنسیپٹ کہتے ہیں, بینکس کے اندر آپ جاتے ہیں, ایک لاکر کھولتے ہیں, اپنے اس میں پریشیس چیزیں رکھ کے آتے ہیں, وہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اس وقت بھی اپنی امانت جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی کے پاس سیو کر کے جاتے تھے, اور انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ سیف ہے, یہاں سے چیزیں اسی ریٹرن میں, اسی کنڈیشن میں اویلیبل ہوں گی جو ہمیں ہوں گی. لاکر کنسیپٹ کہاں سے آیا دنیا میں, امانت کا کنسیپٹ کہاں سے آیا. تو بیسیکلی جو اسلام ہے, اگر آپ اس کے رول کو اسٹڈی کرنا شروع کریں, آپ اس کو دیکھیں, تو وہ بیسک کنسیپٹ اویلیبل ہیں. ان کی شیپ چینج ہو چکی ہے, ان کی موڈالٹی چینج ہو چکی ہے, لیکن وہ کنسیپٹ 1400 سال سے اویلیبل ہیں. ان کو جسٹ
टू अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन था इस्लाम के अंदर वो यही था। दूसरा जो सबसे बड़ा था वो ये था रिस्क शेयरिंग। दुनिया में कहीं पे भी आपको किसी भी मुझे इकोनॉमी के अंदर दिखाएं जहां पे रिस्क शेयरिंग को जो है ना वो प्रॉपर वेटेज दी जाती हो। जो इस्लामिक फाइनेंशियल रूल रिस्क शेयरिंग की वेटेज देता है वो कोई इकोनॉमी भी नहीं देती। इसी तरीके से दूसरा ये था एजुकेशन रिफॉर्म्स, लिटरेसी, एजुकेट करें। आपके पास नॉलेज है, आपने वो नॉलेज शेयर करना है। आपने अपनी नॉलेज को अपने तक महदूद नहीं रखना, उसको शेयर करना है और आपने कोशिश करनी है कि वो आपको ट्रांसफर होना चाहिए आने वाले लोगों में। उसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज भी है, सोशल नॉलेज भी है, तमाम नॉलेज हैं जो कि बेसिक एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ गुजारने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस्लामिक फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो ये कहता है कि आप रिस्क शेयरिंग बेस पे भी चलें, सोशल जस्टिस के ऊपर भी चलें और उसकी जो है एजुकेशन रिफॉर्म पे भी चलें। इस्लाम क्यों कहता है कि आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसकी ऐप बता के बेचें? उसकी मेन रीजन बिहाइंड क्या है कि क्यों आप उसकी ऐप बताएं? आप उसके अब किसी भी मार्केट में चले जाएं, आज कोई चीज खरीदें, कोई आपको ऐप नहीं बताएगा, क्वालिटीज बता रहे होंगे। लेकिन इस्लामिक सिस्टम ऐसा नहीं कहता, क्योंकि इस्लाम बिलीव इन सोशल जस्टिस। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स हैं। अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो अगर आपको पता चल गया है कि इसके अंदर ये फ्लॉज हैं तो आपको हाईलाइट करने चाहिए। आप दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छे कंट्रीज हैं जो सोशल जस्टिस पे बिलीव करते हैं, जिसमें से वन ऑफ एग्जांपल कोट करें जापान। जापान के अंदर आप कोई चीज भी खरीदेंगे उसके लेबल के ऊपर लिखा होगा कि ये पॉसिबल डिसएडवांटेज होते हैं इस प्रोडक्ट के, ये पॉसिबल इसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, ये प्रिकॉशंस हैं इस चीज को यूज करने में। अगर आपने वहां से सेकंड हैंड कोई चीज खरीदनी है, सेकंड हैंड की मार्केट है, लिखा गया होगा, आपको बजाय नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन उस पर लिखा गया होगा इसके अंदर ये फॉल्ट है, रिपेयर्ड है, रिप्लेस्ड है पार्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट कहाँ से आया है? इस्लाम से आया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट इस्लामी फाइनेंशियल सर्विसेज का कंसेप्ट है। तो उसके अंदर क्यों इस्लामिक एंड कन्वेंशनल का डिफरेंस रखा गया? इसलिए रखा गया कि जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लामिक का वो है सोशल जस्टिस। आप रिस्क शेयर करें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इस्लाम कहता है कि आप कैश को, मनी को एज अ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो कहता है कि आप जो कैश है, कमोडिटी है, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में एज ए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आप कैश से अनाज तो खरीद सकते हैं और उस अनाज से अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन कैश को खा वो कॉइन्स की सूरत में हो, खा पेपर की सूरत में हो, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी नीड फुलफिल करने के लिए। इस्लामिक जो मोड ऑफ फाइनेंस है वो ट्रेड बेस्ड के ऊपर है, तिजारत। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम कहा है। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द ट्रेड, कन्वेंशनल सिस्टम जो बेस्ड ऑन द मार्कअप, प्रॉफिट, रिबा, कुछ भी कह सकते हैं। और वो क्या होगा कि आपने एक कैश लिया, आपको 100 रुपीज लेंड किए गए इन अ नोट की सूरत में, और उसके ऊपर आपको एक एक्सेस अमाउंट जो है पे आउट करनी है। उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, कहाँ पे होगा, इसको नहीं किया गया था। इस्लाम कहता है नहीं, जो आपकी नीड है, आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप एक चीज़ प्रक्योर करके ला के मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ प्रक्योर करेंगे, उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि इस चीज़ का ये प्रॉफिट मार्जिन है और मैं इसको इस प्रॉफिट के ऊपर खरीद के बेचूंगा। दैट इज अ ट्रेड बेस्ड कंसेप्ट। सेकेंड जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज अ लॉस शेयरिंग। कन्वेंशनल लॉस शेयरिंग में नहीं आता। आपका कारोबार डूब गया है, आपको नुकसान हो गया है, नेवर बॉदर। उन्होंने अपनी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर उन्होंने कहना है इन एनी केस यू विल पे। ये 2008 के अंदर 10 के अंदर जो आप अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जो स्लम्प आया था इकोनॉमी के अंदर, उसको कभी आप स्टडी करके देखें क्यों आया था वो? क्योंकि लॉस शेयरिंग मॉडल नहीं था। मॉर्गेज, प्रॉपर्टीज चीजों के अंदर इतना स्लम्प आया था कि अगर शेयरिंग मॉडल होता तो डुअल साइड पे शेयर होता, कस्टमर साइड से भी, इंस्टीट्यूशन साइड से भी, तो शायद लॉस ना होता। वो वन साइड शिफ्ट हुआ जिससे पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मॉर्गेज फाइनेंस कर रहे थे या फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे थे वो बैंकरप्सी में चले गए। और ये यूरोप से निकलता हुआ ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज को उसने हिट किया था। उसकी कभी आप रूट कॉज को अगर स्टडी करना शुरू करें आपको पता चलेगा, तो उसमें इशू ये था कि लॉस शेयरिंग मॉडल नहीं था, सिंगल एंडेड लॉस उसके अंदर था।
اور اسلام کے اندر جو ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف دا گڈ اینڈ سروسز ہے، وہاں پہ کیش فائنانس کیا جاتا ہے، گڈس کا نام نہیں ہے، اس میں رننگ فائنانس ہے، ورکنگ کیپٹل فائنانس ہے. یہاں پہ جتنی بھی فائنینشیل سروسز دی جاتی ہیں وہ آپ کو را مٹیریل دیا جائے گا جو ایکچولی آپ کی نیڈ آف دا بزنس ہوگا، اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے گا. Third, the most different major difference in the Islamic finance, and that is the risk sharing and profit sharing. First is a risk sharing, second is a profit sharing. Conventional system کے اندر profit sharing کا نہیں ہوتا. ایک انسٹیٹیوشن 100 ملین کما رہا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے 1% اپنے کسٹمرز کو یا انویسٹرز کو یا ڈپازیٹر کو دینا ہے. اسلامک موڈ آف فائنانس میں ایسا نہیں ہے، جتنا ارننگ ہوگا اس کا ایک اسپیسیفک شیئر جو ہے وہ پے آؤٹ کیا جائے گا ڈپازیٹرز کو، انویسٹرز کو جنہوں نے اس انسٹیٹیوشن کے اندر انویسٹ کیا گیا. اس سے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں ایکویلٹی آتی ہے. انسٹیٹیوشن اچھا کمائے گا اچھا ریٹرن دے گا، برا کمائے گا برا ریٹرن دے گا. کمرشل کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کمایا تب بھی آپ ریٹرن اتنا دیں گے، آپ نے نہیں کمایا تب بھی آپ ریٹرن دیں گے. اس سے بھی ایک انیکوالٹی پروڈیوس ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشن خود تو بلینز کما کے لے جاتے ہیں، جو اس کے سیو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جو ادر ویز میں ہم جن کو کہنا چاہیے کہ انویسٹر ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کی انویسٹمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ ڈپازٹ سے. جو اس کے ڈپازیٹرز ہیں ان کی بیس کے اوپر وہ بینک اپنی فائنینشیل سروسز یوز کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ریٹرنز ارن کرتے ہیں اور اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کنونشنل سائڈ ہے وہ اپنا ریٹرن فکس کر کے جتنا بھی پروفٹ کمایا لے گیا. لیکن اسلامک موڈ آف فائنانس کہتا ہے کہ اگر آپ نے پروفٹ کمانا ہے اس کا اتنے پرسنٹ شیئر جو ہے وہ ڈپازیٹر کو دینا ہے، اتنے پرسنٹ سے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے. سوشل جسٹس. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے انویسٹمنٹ میں مجھے کتنا مل رہا ہے، کہاں انویسٹ ہو رہا ہے، کس پروڈکٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے، کہاں سے کتنا ریٹرن آ رہا ہے. یہ کنسیپٹ ہے. پھر جو لاسٹ میں جنرل سا میں آپ کو بتا دوں وہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کی جاتی ہیں اسلامک موڈ آف فائنانس میں بیسڈ آن دا ٹریڈ، جس میں مرابعہ ہے، مشارکہ ہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہے نا آپ کی وہ ٹریڈ ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اوپن اینڈڈ فنڈنگ دی جاتی ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی ایکٹیویٹی میں بھی. آپ نے شوگر مل کو فائنانس کر دیا 1 بلین کا، کیا گارنٹی ہے کہ شوگر مل اس فائنانس سے جو ہے وہ را مٹیریل پرچیز کرے گی؟ ہوتا تو یہی ہے کہ آپ شوگر مل کو فائنانس کرتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے فارمرز کو دینے جن سے آپ نے را مٹیریل شوگر کین پروڈیوس کرنا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شوگر گروورز کو پیمنٹ کرے گا یا اپنے ایسٹس میں یوٹیلائز کرے گا یا اپنے اسٹاک ہولڈنگ میں یوٹیلائز کر لے گا. اسلامک موڈ آف فائنانس میں جو چیز ڈیسائیڈ کی جائے گی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. اگر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی تو اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اس کی ٹرانزیکشن وائڈ کر دی جائے گی، اس کی انکم کو چیریٹی کر دی جائے گی. لاسٹ ون ڈفرینس، کنونشنل بینکنگ کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فائنینشیل سروسز لی، اوپن اینڈڈ کانٹریکٹ کے تھرو آپ اس کے اوپر پروفٹ پے کرتے رہتے ہیں. اسلامک موڈ آف فائنانس کے اندر جو کانٹریکٹ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، جو چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، جس موڈ میں ہے، اجارہ ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہے، مرابع ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہے، اس کانٹریکٹ کو آپ ون سنگل لینڈڈ بریچ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو بریچ کریں گے تو اس کے اوپر جو بھی فائنینشیل چارجز ہوں گے وہ چیریٹی ہوں گے، وہ چیریٹی انکم کریٹ ہوگی. اور اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشن چیریٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس چیریٹی کو ڈیڈیکیٹڈلی یوٹیلائز کیا جاتا ہے. جو چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ وہ انسٹیٹیوشن جن کو چیریٹی الاؤ ہے، تو آپ سوسائٹی کے اندر بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن کنونشنل کے اندر جتنا بھی لیٹ ہوا جو پروفٹ میں گیا وہ ایکسٹرا انکم چلی گئی. تو یہ ایک جنرل کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر بھی کافی ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. اس کو حدیث سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی سے اور دنیا کے ڈفرینٹ جو اکنامک ماڈلز ہیں ان میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. یہ جسٹ میں نے آپ کو ایک کنسیپٹ دیا ہے کہ کنونشنل اسلامی کے اندر ڈفرینس کیا ہے، ربا کیا ہے، سود جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور ٹریڈ بیسڈ فائنانس کیا ہے اور کیش بیسڈ فائنانس کیا ہے، پروفٹ اینڈ لاس ماڈل کیا ہوتا ہے، شیئرنگ ماڈل کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر فردر آپ ڈیٹیل میں بہت ساری بکس بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اس میں بھی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ اسلامک فائنانس کی جو ٹارگٹ اپروچ کیا تھی. اب اسلامک فائنانس صرف کمرشل فائنانس نہیں ہے. اسلامک فائنانس کے اندر جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو مائکرو فائنانس کا بتایا تھا، اسلامک فائنانس ڈفرینٹ طرح کے موڈ آف فائنانس ہے. جو زکوٰۃ ہے
یہ بھی ایک موڈ آف فائنانس ہے اسلامک کا. صدقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے. ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں آپ کسی کی فائنینشیل نیڈ کو فلفل کر رہے ہیں, فائنینشیل سپلائی کر رہے ہیں, دیٹ از اے فائنینشیل سروسز. زکوٰۃ میں کیا ہے؟ آپ اپنی ایکسٹرا انکم کے اوپر ایک پے آؤٹ کرتے ہیں, ٹیکس کہہ لیں, جو چیز بھی کہہ لیں, obligation کہہ لیں, اور کسی بھی مستحق کو دیتے ہیں. صدقہ کیا ہے؟ آپ کوئی چیز ایسی جو کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دے سکتے ہیں. وقف اس طرح سے ہے, خیرات ہے, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جو بیسیکلی یہ ماڈل آف اسلامک فائنانس کے یوز کیے جاتے ہیں جو ایکسٹریم پورز ہیں, جن کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے, آپ ان کے لیے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے اندر رسک شیئرنگ ماڈل بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. آپ کسی غریب کو تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن ایکسٹریم پورز کے لیے جو یوٹیلائز کیے جاتے ہیں موڈ, وہ زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہیں, وقف ماڈل ہے. وقف ماڈل یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ کوئی پراپرٹی, کوئی چیز وقف کر دیتے ہیں غریبوں کے لیے یا مستحقین کے لیے, اور اس سے جو انکم پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ان کو ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. جو کچھ پاورٹی کے لوگ جو غریب ہیں ان کو قرض حسنہ بھی دیا جا سکتا ہے, زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے, وقف بھی دیا جا سکتا ہے. ابھی ایک جو ہمارے پاکستان میں قوت کا ماڈل ہے وہ بیسیکلی قرض حسنہ کا ماڈل ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا پورز اونلی ہے, غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور اس قرض حسنہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایز اٹ از اماؤنٹ واپس کرنی ہے. یہ کیش ٹرانزیکشن ہے, 10,000 روپیہ لیں گے 10 ہی واپس کریں گے, 1 روپیہ اوپر لیں گے تو سود ہو جائے گا, حرام. تو قرض حسنہ کا ماڈل غریبوں کے لیے. پھر آتا ہے لو انکم, کیونکہ مائکرو فائنانس ہے تو مائکرو فائنانس پور اور لو انکم کے اندر ہے. تو لو انکم کے لیے پھر ہائبرڈ سولوشن بنائے جاتے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز اویلیبل ہیں. آپ مائکرو اسمال کے اندر مرابہ کا ماڈل یوز کر سکتے ہیں, مشارکہ کا یوز کر سکتے ہیں, اجارہ کا یوز کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ پروڈکٹس اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ بیسیکلی آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پلرز جو ہیں اسلامک موڈ آف فائنانس کے جو ہے یوٹیلائز کیے جاتے ہیں. بیسک پرنسپل جو شریعہ بیسڈ ہوتا ہے وہ اسلامک فائنانس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ربا نہیں ہونا چاہیے, غرر کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, ایسٹ بیس فائنانس ہونا چاہیے, کیش بیس نہیں ہوگا, رسک شیئرنگ ہوگی, لاس ہوگا تو دونوں کا ہوگا. آپ کے کانٹریکٹ ہوں گے, مرابہ از اے ڈفرنٹ کانٹریکٹ, اجارہ از اے ڈفرنٹ کانٹریکٹ, سلم از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف کانٹریکٹ ہے. جو بھی آپ کا کانٹریکٹ ہوگا اس کو شریعہ ویٹ ہونے چاہیے, اس کے رولز ریگولیشن شریعہ ویٹ ہوں گے تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز نان کمپلائنٹ آف شریعہ ہوگی تو وہ سود کے ایلیمنٹ میں آ جائے گا, غرر کے ایلیمنٹ میں آ جائے گا, دھوکہ دہی میں آ جائے گا. وہ اسلامک شریعہ میں, اسلامک موڈ آف فائنانس میں ویلڈ نہیں رہے گا, حرام ہو جائے گا. تو یہ جنرل سے کنسیپٹ ہیں جس کے اوپر کوئی بھی جو ہے شریعہ مائکرو فائنانس کام کرتا ہے. ایک اسلامک مائکرو فائنانس کیسے کام کرتا ہے, ایک جنرل سے آپ کو میں کنسیپٹ دے دیتا ہوں. سب سے پہلے جو میں نے کہا کہ جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کمرشلز ہیں, جو بھی ہیں, ان کا موڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈپازٹرز کی انکم, جو ڈپازٹ اپنا جمع کرتے ہیں. کچھ انسٹیٹیوشن کی اپنی ایکویٹی ہوتی ہے جو اپنا کیپٹل ہوتا ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس انکم کو ایک پروڈکٹ ڈیزائن کی جاتی ہے جس کے اندر اس میں جمع کیا, کوئی قرض حسنہ بھی ہو سکتی ہے, مضاربہ بیسڈ بھی ہو سکتی ہے. اسلامک مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن وہ ڈپازٹ کو اس سیونگ موڈ کے اندر لے کے جائیں گے, اور اس کو لے کے جانے کے بعد اس فائنانس کو ڈفرینٹ موڈ آف فائنانس کے تھرو کسٹمر کو فائنانس کریں گے. مرابہ کے اندر کوئی کموڈیٹی لے کے دیں گے, اجارہ کے اندر کوئی رینٹ آؤٹ کریں گے کوئی چیز, مشارکہ ڈی ایم مشارکہ کے اندر کوئی پراپرٹی کے اندر شیئر ڈالیں گے. تو اس جو بھی انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا جو شریعہ موڈ سے ایکسیپٹڈ ہوگا, اس سے جو انکم آئے گی اس انکم کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ایک خاص ریشو کے تحت ڈپازٹر کے اندر اور بینک کے اندر, کیونکہ بینک نے بھی اپنی ایکویٹی انویسٹ کی ہوئی ہے, کسٹمر نے اپنا ڈپازٹ انویسٹ کیا ہوا ہے, ایک خاص پورشن کے تحت اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سائیکل بلڈ ہوتا ہے. کسٹمر جنرل پبلک کا ڈپازٹ آیا, کسی نے اس کو مضاربہ کے اندر انویسٹ کیا, کسی نے ٹرم فائنانس کے اندر کیا, کسی نے قرض حسنہ کے اندر انویسٹ کیا. جو جس کے اندر انویسٹ کرے گا اس کا اس حساب سے اس کو جو ہے وہ ریٹرن دیا جائے گا. اور ریٹرن کہاں سے آئے گا؟ اس ٹریڈ بیسڈ ایکٹیویٹی سے آئے گا جو کہ ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر فائنانس کرے گا. یہ ایک جنرل سا آپ کو کنسیپٹ ہے. نیکسٹ جو پروڈکٹ کون کون سی آفر کی جاتی ہیں, پارٹنرشپ بیسڈ میں جو پروڈکٹ ہے وہ مشارکہ ہے, مضاربہ ہے, جس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے. بیسیکلی آپ بزنس کر رہے ہیں, بینک آپ کو ایک چیز لے کے دے رہا ہے, آپ اس چیز کو
एक रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उससे चीज़ बना के बेचते हैं और बैंक को उसका जो डिसाइडेड रिटर्न है वो पे करते हैं। ट्रेड बेस के अंदर होता है आपका, जिस तरह से ट्रेड होता है कि आपने कुछ सामान बाहर से मंगवाया है, कोई चीज़ मंगवाई है, या आपने कहीं से कपड़ा लेकर आए हैं, उसको ला के बेचा आगे से, तो वो बेसिकली फॉल करती है आपका मुशारका है, सलम है, इस्तिस्ना है। इस तरीके से रेंटल बेस्ड होती हैं, जिसमें हम इजारा को कहते हैं, डिमिनिशिंग मुशारका, आपने को गाड़ी लेके दे दी है, आपने को घर लेके दे दी है, तो ये रेंटल्स हैं, किराएदारी है। इसके ऊपर जो भी किराया डिसाइड होगा आप पे आउट करेंगे, तो वो बेसिकली बैंक की वहाँ से इनकम आएगी। बाकी जो कर्ज़े असना मैंने आपको बताया था वो भी आता है उसके अंदर। बाकी इस्लामिक कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं, मलेशिया के अंदर बहुत चलते हैं, वो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस में। अब शरिया कंप्लाइंट जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले यही होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि फंड्स को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों से भी, इंस्टीट्यूशन से भी, और बैंक अपना फंड यूटिलाइज करता है फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में उसको इन्वेस्ट किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है डिफरेंट मोड ऑफ फाइनेंस में। थर्ड में उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस होती है कि किस तरीके से आपने उसको सेफ रखना है, इंस्टीट्यूशन का भी चीज़ें सेफ रहें और जिसने डिपॉजिट दिया उसको भी सेफ रहें। वो एक रिस्क मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया जाता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में, किस तरीके से वो चीज़ें जो है यूटिलाइज होंगी और किस तरीके से जो लोग हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये शरिया मोड्स उसमें आ रहे हैं। बाकी ये डिफरेंट मोड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि ज़कात किन लोगों के लिए होती है, कर्ज़े असना कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ये डिफरेंट मोड ऑफ इस्लामिक फाइनेंस हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इकोनॉमी या जो सोसाइटी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। ज़कात डेफिनेटली वो आपके जो होंगे, गुरबा होंगे, माजूर हो सकते हैं, जो काम नहीं कर सकते उनके लिए दिया जाता है। कर्ज़े असना ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है, लेकिन उनके पास इतनी सकत नहीं है कि उसके ऊपर प्रॉफिट कमा के आपको दें। बाकी जितने भी मोड हैं इनके ऊपर एक प्रॉफिट डिसाइड होता है, एक टर्नओवर डिसाइड होता है, उसकी बेस के ऊपर एक ट्रांजेक्शन डिसाइड होती है और वो इस बेस के ऊपर अपना वो काम करते हैं। इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही है। इस्लामिक फाइनेंस में कुछ फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेते हैं, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट है, कर्ज़े असना अखूत का मॉडल है, और कुछ जो मेंबरशिप बेस्ड कोऑपरेटिव हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हम एक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने फंड्स को यूटिलाइज करेंगे और उससे जो प्रॉफिट रिटर्न आएगा वो उस ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आपने कमेटी डाली, कमेटी में किसी जो भी बंदा था उसने कहा जी कि मैंने एक रॉ मटेरियल परचेज करना है, इन्वेंट्री परचेज करनी है अपनी दुकान के लिए, पहली कमेटी मुझे दे दे। उसने 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट ले ली, उसको यूटिलाइज किया और उसने डिसाइड किया कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ली है अगर मुझे इसमें से मुनाफा होता है 100 रुपीज़ तो 50 रुपीज़ जो है वो मैं आपको रिटर्न करूँगा। उसने अगर आपसे 100 रुपया लिया कमेटी का तो 50 रुपये जो देगा वो ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तमाम मेंबर्स को जिन जिन का वो पैसा था। तो ये कोऑपरेटिव मॉडल है, ये कन्वेंशनल के अंदर भी है, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के है। डिफरेंस बिटवीन वही है कि इस्लामिक के अंदर शरिया मोड को अडॉप्ट किया जाता है, कन्वेंशनल के अंदर जो है ना मोड ऑफ शरिया नहीं होता। और नॉट फॉर प्रॉफिट जिस अखुवत का मॉडल है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में बहुत सारे मॉडल चलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट जो कर्ज़े असना भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं और वक्फ का मॉडल भी है। मलेशिया में बहुत बड़ा वक्फ का मॉडल है जिसमें बहुत बड़ी गवर्नमेंट साइड से जो है ना वो बिल्डिंग्स खड़ी की जाती हैं और उसकी इनकम जो है वो गरीबों में तकसीम की जाती है। एक अच्छे MFI की कैरेक्टरिस्टिक्स